علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ. آج کے خطبے کا موضوع قرآن اور حدیث میں سعی و کوشش یا کام اور ہارڈ ورک جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوا ہے اسے موضوع بنایا گیا ہے. یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں کام اور کوشش کرنے کی اہمیت کیا ہے، کہ انسان کی زندگی کا مقصد کامیابی حاصل کرنا ہے اور کامیابی کی کنجی سعی و کوشش اور محنت ہے، کہ بغیر محنت کے کوئی انسان کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوا. اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے تو محنت کرنا اس کے لیے شرط ہے. جو لوگ محنت کرتے ہیں انہیں کامیابی کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ملتی ہے، ان کے خواب پورے ہوتے ہیں، ان کی آرزوئیں بر آتی ہیں. اگر انسان کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے، اپنی آرزوؤں کو پورا کرنا ہے تو اس کے لیے محنت ہی ایک وسیلہ ہے. اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور خدا نے اس کی بڑی قدر و قیمت رکھی ہے. نہ صرف یہ کہ خدا نے انسان کو فطرتاً یہ شیئرز کیے کہ وہ خواہشات رکھے اور اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے سعی و کوشش کرے، لیکن سب سے بڑی انسان کی آرزو اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت اور نجات میں کامیابی بھی مد نظر ہو، تاکہ وہ بغیر اس کے کبھی بھی اپنی زندگی کا صحیح محاصل حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے انسان کے لیے محنت ہی کامیابی کا ایک واحد وسیلہ ہے. قرآن مجید نے کئی مرتبہ اس کے اوپر زور دیا ہے، اس عظمت کو بیان کیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم برابر محنت کرتے رہیں. بغیر محنت کے کامیابی حاصل کرنا ناممکن ہے. اور ہم اس کے لیے اگر قرآن کے اندر جا کر تلاش کریں تو خداوند نے بہت ہی خوبصورت سورہ نجم کی آیت نمبر 39، سورہ نمبر 53 آیت نمبر 39 میں بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. یعنی اور یہ کہ انسان کو جو کچھ بھی ملے گا وہ صرف اس کی کوشش کی وجہ سے ملے گا. یہ انسان کچھ نہیں ہے سوائے اس کے محنتوں کے، یا انسان کی قدر و منزلت صرف اس کی محنت کے مطابق ہے. اگر انسان محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا، اگر محنت نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگا. اس کی کوئی قدر و منزلت نہ تو دنیا کی نگاہ میں ہوگی اور نہ ہی خدا اور اہل بیت کی نگاہ میں ہوگی. کیوں کہ خداوند عالم محنت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور جو لوگ محنت نہیں کرتے ان کو دشمن رکھتا ہے. یہ نبی کی حدیث ہے کہ خدا محنت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور جو لوگ لیزی ہیں ان سے دشمنی کرتا ہے. تو یہ بھی ایک پیغام ہے. دوسرا یہ کہ انسان جب محنت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا، اسے کیا ملتا ہے؟ تو سب سے بڑی محنت کے نتیجے میں خدا کی محبت ملتی ہے. یہ جو انسان جب محنت کرتا ہے تو اسے کامیابی ملے یا نہ ملے یہ بات کی بات ہے، لیکن وہ محبوب خدا ہو جاتے. اس کے رسول خدا کنز المال کی جو حدیث نمبر 9200 میں ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ یحب ان یری عبدہ تائبا فی طلب الحلال، کہ خداوند عالم اسے دوست رکھتا ہے، اسے پسند کرتا ہے کہ بندہ اپنی حلال روزی کمانے کے لیے اپنے آپ کو تھکا دے، اپنے آپ کو تائب کر دے، اپنے آپ کو تھکا دے. جو انسان اپنے آپ کو تھکن میں ملوث کر دے، تھک جاتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے بلکہ خدا کی محبت اس کے بدلے میں، تھکن کے بدلے میں خرید لیتا ہے. یہ دوسرا مولائے کائنات ارشاد من قام الی اجتہادہ بلغ مرادہ، جس نے محنت کی اس نے اپنی مراد کو پا لیا.
انسان اگر اپنی مراد کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے محنت ہی سب سے بڑا ایک وسیلہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ محنت سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، بلکہ یہ مولا نے جو منتخب المیزان کی جو ہے یہ حکمت ہے، جس میں مولا ارشاد فرمائے کہ قدر الرجل علی قدر ہمت ہی، کسی انسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت اور محنت کے مطابق ہوتی ہے۔ انسان جتنی محنت کرے گا اتنی اس کی قدر و منزلت بڑھے گی، جتنی کم محنت کرے گا اتنی قدر و منزلت انسان کی جو ہے وہ گھٹتی چلی جائے گی۔ دوسری کہ نہج البلاغہ میں امام فرما رہے ہیں من ابطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ جس انسان نے بھی کام میں سستی کی اس کے حسب نسب نے کبھی بھی اسے کامیابی نہیں دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے باپ جو ہے وہ نواب تھے اس لیے ہم بھی نواب رہیں گے، تو نوابیت چلی جاتی رہتی نہیں ہے۔ آپ ہماری اولاد اگر محنت نہیں کرے گی تو ہم کسی بھی مقام پر ہوں وہ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتی، یہ پاسبل نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے محنت کی ہے اور انہوں نے اچھے جو ہے وسائل اولاد کے فراہم کیے ہیں تو ان کے لیے گول اچیو کرنا آسان ہو جائے گا، لیکن اگر انہوں نے محنت نہیں کی تو جو کمایا وہ بھی گنوا دیں گے، ان کے پاس بچنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے من قصر فی العمل ابتلا بالہم، مولا کائنات کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی اپنے کام میں کوتاہی کی وہ غم اور غصے میں گرفتار ہو گیا، وہ غمگین ہوگا۔ جو محنت نہیں کرے گا وہ پھر غمگین ہو جائے گا، پھر اسے خوشی میسر نہیں آئے گی، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے مولا پھر رسول ارشاد فرمائے ان اللہ تعالیٰ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہتے ہیں جو بھی یہ رسول دوست رکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان کام کرے تو اس کام کو مضبوطی کے ساتھ، محبت کے یا مضبوطی کے ساتھ، محکم اور پرفیکشن کے ساتھ کرے۔ یعنی کیا ہے، انسان ایک کام کا سیکھنا، ایک کام کو پرفیکٹ کرنا، یہ دو چیز الگ ہیں، اور انسان جتنا کام کو پرفیکٹ کرتا ہے اتنا زیادہ وہ اپنی جزا کا حقدار ہوتا ہے۔ میں یہاں ایک خاص بات آپ کو عرض کروں، یہ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ ہمارے زندگی کے معاملات بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ اس سے اپنی عبادات میں بھی استعمال کریں۔ جو انسان اپنی عبادت کو جتنا پرفیکٹ بناتا اتنا زیادہ اس کی جزا بڑھ جاتی ہے، اور پرفیکٹ بنانے کے لیے اتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انسان اگر غور کرتا اپنی عبادت میں تو اس کی جزا بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن بس یہی اس وقت انسان کو یاد رکھ کر اسے عمل میں ڈھالنا ہے۔ اگر عمل میں ڈھال دے گا تو پھر وہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے بدلے میں بہت زیادہ جزا کا حقدار ہو جائے گا۔ تو یہ انسان عبادت میں بھی دونوں جگہ، یعنی دنیا کمانے میں بھی اور آخرت کمانے میں بھی، دونوں میں وہ کوشش کرے تاکہ اس کی وجہ سے اسے کامیابی ملے۔ نہ صرف یہ بلکہ اب یہ انشاءاللہ آگے جب آئے گا تو عرض کروں کہ اس کے اور بھی بہت سے اثرات ہیں۔ محنت کرنے والوں کی اسلام میں بہت قدر ہے اور نبی نے بہت قدر کی ہے۔ یہ ہمارے سنی شیعہ دونوں روایتوں میں یہ بہت روایت آئی ہے، جس کو ہمارے یہاں غابہ کی جلد 2 صفحہ نمبر 72 پر بیان کیا گیا ہے کہ نبی جب جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہیں جو ہے وہ سعد انصاری ملے۔ تو سعد انصاری کیونکہ نبی جو ہے وہ جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ویلکم کرنے کے لیے گئے، تو جب ویلکم کرنے کے لیے گئے کیونکہ نبی کامیاب ہو گئے تھے تو مصافحہ کیا، تو مصافحہ جیسے ہی نبی نے کیا سعد انصاری کے ساتھ تو دیکھا ان کے ہاتھ تو بہت سخت ہیں، بہت ہارڈ ہیں، ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا نبی اللہ میں اپنی اولاد کے لیے روزی کماتا ہوں تو مجھے ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، میرا کام ہی جو ہے وہ بیلچے و بیل سے، ان میں ہاتھ میں سخت چیزیں ہوتی ہیں، ان سخت چیزوں کو چلا چلا کے اس کی سختی میرے ہاتھوں میں اتر گئی، میرے ہاتھ بھی سخت ہو گئے۔ تو نبی نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا، اور جو جملہ کا اسے یاد رکھیں، یہ جملہ تمام کتابوں میں لکھا، بہت ہی قیمتی جملہ ہے۔ کیا کہا کہ یہی وہ ہاتھ ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ کہہ کے نبی نے نہ صرف سعد کا احترام کیا بلکہ بتایا کہ محنت کے نتیجے میں انسان جنت پاتا ہے، جہنم سے بچ جاتا ہے۔ یہی ابن اسیر نے بھی اسی کو لکھا ہے۔ یہاں پر قرآن مجید نے اس کو دوسرے انداز سے بیان کی، یہ ایک تھا تذکرہ، دوسرا قرآن مجید نے جو سورہ قصص کی آیت نمبر 77 ہے، اس میں وہ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ آیت لمبی ہے لیکن میں وہی حصہ آپ خدمت پیش کروں کہ جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے کہ لا تنسا نصیب کا من الدنیا۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اور جو کچھ تمہارا آخرت کا حصہ اس کے لیے کوشش کرو، لیکن اپنے دنیا کے بھی شیئر و حصے کو فراموش مت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں طرف محنت ضروری ہے۔ دنیا کی آسائش و آرام کے لیے اپنے اہل و عیال
اپنے خاندان کو اچھی زندگی دینے کے لیے بھی محنت اللہ کے نزدیک عبادت ہے، اور آخرت کمانے کے لیے محنت بھی عبادت ہے۔ تو دونوں اعتبار سے جو ہے وہ محنت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں پر خاص جو پیغام ہے کہ لا تنسا جو ہے کیا ہے مراد، تو مولا کائنات کہ کون سا نصیب ہم دنیا کا اپنا فراموش نہ کریں۔ مولا کائنات نے اس کی بہت خوبصورت وضاحت کی۔ دیکھیے بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی ہیں، جب تک آپ معصوم سے نہیں سمجھیں گے اس کے حقیقی مطلب تک نہیں پہنچ سکتے۔ معصوم نے جو مطلب بنایا وہ ریلیونٹ ہے، وہ ہماری زندگی کو سنوارنے والا ہے۔ مولا کیا فرمایا، لا تنسا صحت کا و قوت کا و فراغ کا و شباب کا و نشاط کا ان تطلبا بہل آخرہ۔ کیا کہا تھا کہ دنیا میں اپنے نصیب کو فراموش نہ کریں۔ مولا کائنات نے اسی آیت کی وضاحت 5-6 الگ الگ کتابیں، سبنا وسائل الشیعہ اور ساری یہ ہمارے پاس 10 سے زیادہ اس کے لیے روایتیں، کیا مولا اس کی وضاحت کیا کر رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ تم اس دنیا میں اپنی صحت، طاقت، ذہنی سکون، جوانی اور آخرت کی تلاش میں استعمال کرنا نہ بھول جانا۔ یعنی کیا ہے، اپنی صحت کا خیال کرنے کے لیے جو آدمی محنت کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، اپنے شباب اپنی خوبصورتی کو بچانے کے لیے محنت کرتا ہے بھی، اپنے سکون اور آسائش کے لیے جو محنت کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ یہ نعمان بتائے ساری چیزیں جو اپنی دنیا میں تم اپنے لیے فراہم کرتے ہو، اس کے لیے صحیح کوشش کرتے ہو، یہ بھی اسی جو ہے زمر میں آتی ہے کہ لا تنسا نصیب کا من الدنیا، کہ تم دنیا میں اپنے نصیب کو فراموش نہ کرنا۔ اب یہ کیونکہ جمعہ ہے اور اس آیت کو آپ برابر سنتے ہیں، آج اس کا نیا مفہوم اپنے ذہن میں لے کر جائیں، یہ آپ کے لیے بہت ہی اہم مفہوم ہے۔ سورہ جمعہ کی جو آیت ہے 10 نمبر کی، کہتے ہیں فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز ختم ہو جائے تو پھر تم پھیل جاؤ، پھیل کر کیا کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اپنے لیے جو ہے اللہ سے فضل یعنی رزق، اپنی زندگی کے آسائش و آرام کو تلاش کرو۔ اب یہاں معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے، معاملہ یہ کہ آپ نے اس آیت کو بہرحال سنا ہے، اس کا ایک پیغام جو تمام مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ کہ تم نماز پڑھنے کے بعد صحیح و کوشش کرو، جاؤ اپنی روزی تلاش کرو۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، یہاں پہ جو روایت ملی وہ بڑی خوبصورت، اس کو سنیے۔ اصل میں مسئلہ کیا، آپ ہیں امریکہ میں، یہاں ہوتی چھٹی سنڈے کو، تو آپ تو جاب پہ جا سکتے ہیں، تو آپ کے لیے تو آیت چل جاتی، ٹھیک ہے تھی جاب پہ جانا بھائی، اس کے بعد کام کرنا ہے۔ لیکن اصل میں یہ جس معاشرے کے لیے ہے، اس معاشرے میں تو فرائیڈے کو چھٹی ہوتی ہے، تو جاب تو چھٹی ہے، پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ جاؤ بھائی اپنا فضل تلاش کرو، یعنی جاب پہ چلے ہو، نماز میں آنے کے بعد اپنے جاب پہ چلے جاؤ۔ اب جاب تو بند ہے، اس دن جاب تو کھلا وہ نہیں ہے۔ میجورٹی جو اسلامی کنٹری ہیں وہاں پر جہاں نماز جمعہ اس جو ہے حیبت سے اور طریقے سے انجام پاتی ہے، وہاں پر اصل میں جو ہے، یا زیادہ تر مسلمان جو ہے ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں بھی جو ہے ہاف ڈے چھٹی کر دیتے ہیں، یا بچوں کو چھٹی دی جاتی ہے، بڑوں کو چھٹی دی جاتی ہے، تو چھٹی ہے، تو یہاں پر فضل تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ حدیث عزیزان گرامی اس کی وضاحت پھر معصومین نے کی اور بہت خوبصورت وضاحت کی۔ کیا فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تم بیمار کی نماز ختم ہونے کے بعد بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ۔ کس کے لیے جاؤ؟ فضل کیا، فضل کیا ہے؟ بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ، جنازے میں شرکت کے لیے جاؤ، اپنے جو ہے اہل و عیال سے اچھا رشتہ بنانے کے لیے، ایک دوسرے کی بازدید کے لیے، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاؤ، علم کی تلاش میں جاؤ، یہ ہے فضل کہ جسے تم جمعے کے دن تلاش کیا کرو۔ وضاحت یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر آقا جاب کی اگر تعطیل ہے تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو معصوم نے بیان کیا کہ جمعے کے دن تم جو ہے اپنے فضل کو تلاش کرو۔ اس فضل سے مراد رزق کئی قسم کا ہے، رشتوں کا رزق تلاش کرو، اپنے لیے آخرت کی نعمتوں کا رشتہ تلاش کرو۔ تو یہ جتنے کام اس دن بتائے گئے ہیں کہ انسان تشییع جنازہ میں جائے گا، یا بیمار کی عیادت کے لیے جائے گا، یا انسان جو ہے اپنے اہل و عیال سے جو ہے ملاقات کے لیے جائے گا، سب میں جو ملے گا وہ اس سے زیادہ ملے گا جو آپ اپنے جاب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے جمعے کا فضل کہ جو آپ کو میسر آتا ہے، اور یہ بہت ہی بہترین فضل ہے جو ہماری زندگی کے اندر ہمیشہ دنیا آخرت کو سنوارنے میں مددگار ہوتا ہے۔ یہاں اس آخری بات کو سن لیے، پھر انشاءاللہ دوسرے خطبے میں دوسری وضاحت آپ کو پیش کرتا ہوں، بہت سی چیزیں اس سلسلے میں۔ اب یہاں جمعہ کا دن آپ آئیں نا، یہ چیز رسول کی حدیث ہے، نور الثقلین کے اندر بھی ہے، اور یہ تفسیر اہل بیت میں کافی میں بھی جلد 2 صفحہ نمبر 309 پر یہ روایت آئی ہے۔ اس روایت کو سنیے، کیا ہے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ مَكْتُوبَةً وَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيَقِفْ بَابَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَقُلْ اللَّهُمَّ دَعَوَتَنِي فَأَجِبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ مَكْتُوبَتَكَ انتشرت فی الارض کا کما امرتنی فاسلک من فضلک
عملا بطاعتک وإجابتک فسخطک والکفاف من رزق برحمتک. یہ دیکھیے یہ دعا ہے، آپ نے اس لیے عربی پڑھ دیا کہ جو عرب ہیں ان کے بھی کام آئے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کیا کریں کہ جب آپ مسجد میں نماز کے لیے آ جائیں اور نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد جب باہر جائیں، باہر جا کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ پالنے والے تے نے بلایا تھا میں آ گیا، تے نے بلایا تھا میں آ گیا، تے نے نماز کا حکم دیا تھا میں نے پڑھ لی، تے نے عبادت کا حکم دیا تھا میں نے کر لی. اس کے بعد تے نے حکم دیا ہے کہ جاؤ اور اپنے فضل کو تلاش کرو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. تے نے حکم دیا ہے کہ میں اب جاؤں اور اپنی صحیح کوشش کروں، اپنی روزی تلاش کروں، تو میں تیرے حکم پہ عمل کر رہا ہوں. اب تیری ذمہ داری ہے کہ میری روزی کو بڑھا دے. یہ دیکھیے کیا ہے، تو اسے کہو کہ پالنے والے کفاف من رزق برحمتک کا، پالنے والے اب تیری رحمت کی وجہ سے میرے رزق کو میرے لیے کفایت لائق بنا دے، اتنا بنا دے کہ میں اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو آسائش و آرام سے گزار سکوں. تو آپ جب آتے ہیں تو یہ نبی نے اصل میں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم عبادت کے لیے آ رہے ہو تو عبادت کے لیے آنے کے بعد جب بھی عبادت کر لو تو خدا کے امر کو پورا کرنے کے بعد پھر خدا سے دعا کرو کہ پالنے والے میں نے تیری عبادت کر لی، اب تیری طرف سے ہی رزق ہے، تیری طرف سے روزی ہے، تو ہی میری زندگی میں گشائش عطا کرنے والا ہے، تو اب میں تجھے اس کی التجا کرتا ہوں کہ پالنے والے میری زندگی میں اب آسائش و آرام کو تو جاگزین فرما، میری رزق کو بڑھا دے، میری زندگی کے اندر خیر و برکت کو بڑھا دے. اب وہی چیز اس سے اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہاں میں انشاءاللہ آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں بہت امپورٹنٹ چیز، پہلے اسے سن لیں انشاءاللہ، شاید دوسرے خطبے میں وقت نہ ہو تو مشکل رہے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سنیے گا کیونکہ اس سے آپ صحیح پیغام لے جائیں گے. پیغام بہت امپورٹنٹ ہے. وہ پیغام کیا ہے تاکہ دوسرے خطبے میں دوسری باتوں کی طرف چلا جاؤں تو یہ بھولوں نہیں. اصل میں ایک عمر انسان کی آتی ہے کہ جب انسان ریٹائرمنٹ پہ جانے لگتا ہے. آپ یہ کہیں گے بھیا خیر ہیں تو سبھی سن و سال کے لوگ ہیں، لیکن میں مخاطب ان لوگوں سے کہ جو اپنی زندگی کے اس مرحلے میں جہاں سوچتے ہیں کہ بہت کام کر لیا، اب کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کے لیے یہ گفتگو کتنی ریلیونٹ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اسے محنت سے معافی یا چھوٹ ہو. کوئی بھی زندگی کا مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اسے معافی یا چھوٹ ہو. ہاں انسان کے جس طرح سے دیکھیے، یہ سنیے گا لاجیکل بات، جس طرح سے انسان کی آفس میں پوسٹ بڑھتی ہے اسی طرح اس کے کام کا نیچر بدل جاتا ہے نا. پہلے آپ انجینئر تھے تو آپ جا کے خود سائٹ کو دیکھتے تھے، اس کے بعد پھر آپ باس بن گئے تو اب جس نے کام کیا آپ اسے آفس میں بیٹھ کے چیک کرتے ہیں. پھر آپ اور آگے بڑھ جائیں گے تو پلاننگ میں چلے جائیں گے. تو زمانے کے اعتبار سے آپ کی جو ہے ذمہ داری بدل جاتی. اسی طرح آپ نے زندگی بھر محنت کی ہے تو اب محنت کرنے کے بعد آپ اس مرحلے میں پہنچ گئے کہ جہاں پر اب آپ فزیکل محنت کرنا آپ کے لیے شاید مقدور نہ ہو، لیکن کیونکہ آپ کا اب سن بڑھ گیا تو اب رتبہ بھی بڑھ گیا ہے. تو آپ کے دو کام ہیں، ایک تو یہ کہ جو محنت کریں انہیں گائیڈ کریں کہ کامیاب کیسے ہوں گے. کیا ہے پہلا کام کیا آپ کا؟ اسی لیے میں کہ بوڑھوں کے پاس بیٹھو وہ تمہیں 60 سال کا تجربہ 60 سیکنڈ میں دے دیتے ہیں. تو جا کے ان کے بیٹھو گے تو بتائیں گے، تمہیں بہت سی چیزیں بتاتے ہیں، بھائی ایسا کرو، ایسے کرو گے تو ایسے کامیاب مل جائے گی، یہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے یہ مفید ہے. تو ان کا کام کیا ہے؟ ایڈوائز دینا ہے. تو ہمارے بزرگوں کا کام دیکھیے، جس گھر میں بچے ہوتے ہیں اس میں برکت آتی ہے، جس میں بوڑھے ہوتے ہیں اس میں برکت آتی ہے. برکت کا مطلب ان کی دعا اور گائیڈنس ہے جس کی وجہ سے برکت آتی. تو ہمارے معاشرے میں جو بزرگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اپنے تجربے سے لوگوں کو گائیڈ کریں، یہ پہلی چیز. دوسرا ان کی اور ذمہ داری وہ کیا ہے؟ اس معاشرے میں سکون ہوتا ہے جہاں پولیس ہوتی ہے، صحیح نا؟ جہاں پولیس نہیں ہوتی وہاں چوری ڈکیتی ہونے لگتی ہے، یہ لوگ لوٹ کے لے جاتے ہیں. ہمارے بزرگ ہمارے معاشرے میں دین کی پولیس ہیں. جب یہ بولنا بند کر دیں گے لوگ دین کو لوٹ کے لے جائیں گے. ان کی ذمہ داری ہے کہ بولیں اگر کچھ غلط ہو رہا ہے، اگر نہیں بولیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دین لٹ جائے گا، کیونکہ آپ کی بات کو سنا جائے گا. آپ کا تجربہ ہے جو کام آئے گا. آپ بتائیں گے دیکھو یہاں ٹھوکر کھائی تھی، یہ نتیجہ ہے، یہ کرو گے تو یہ ٹھوکر کھاؤ گے، اس طرح تمہیں تکلیف ہوگی، ایسا نہ کرو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کی کامیابی کا ذریعہ ہے. اگر وہ نہیں بولیں گے تو پھر دین بچے گا نہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد.
صلی اللہ محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، پریشان کو دور فرما دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سروں کے ساتھ محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھانے تک ہمارے گناہوں پہ قلم میں پھیر دے. پناہ صحیح کوشش کی توفیق عنایت فرما، ہماری صحیح کوشش کو کامیابی سے بہرور فرما. پانے والے ہمارے بچوں کو اپنی صحیح کوشش میں کامیابی عطا فرما، ان کو دنیا و آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرما، مجھے میں کامیابی عطا فرما، جو اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے بر فرما. بنا بیمار مخصوص سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. نوشاد بھائی فدا بھائی محمد بھائی مظہر بھائی مقصود بھائی فدا حسین اپن کوثر پروین بھائی عشرت پر علی ابن قمر بھائی اون علی ابن فدا بھائی پانے والے قرار ابن توفیق بھائی پانا اور جمنات بیمار سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. ہمارے امام زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پردہ اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ شخص دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردہ ذرا برابر نے ایک بیدے کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردہ افق بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فہم کیا، نبی کا اطلانی سلسلہ بھیجا. صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی خلف الحادی المہد المنتظر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. واجل فرجوں وشرم جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و ختم تعجیل ظہور کے لیے دعا گو ہیں. میں نے عرض کیا کہ محنت سعی و کوشش انسان کی کامیابی کے لیے کنجی ہے، اور انسان جتنی محنت کرے گا اتنا ہی کامیابی سے ہمکنار ہوگا. اس محنت کو عبادت بنانے کے لیے اللہ نے نہ صرف قرآن میں حکم دیا بلکہ اپنے تمام انبیاء کو محنت کرنے کا حکم دیا. انہوں نے محنت کر کے ہمارے لیے سنت چھوڑی ہے. ہر نبی نے محنت کی ہے. جناب نوح نے اپنے ہاتھوں سے کشتی بنائی تھی، چھوٹی محنت نہیں ہے. 950 سال تک نبی محنت کرتے رہے، اور محنت بھی ایسی محنت کہ جس کا کوئی نعم البدل دنیا میں نہیں ہے. پتھر کھا کر بھی دوبارہ واپس
تیار ہو کر پھر تبلیغ کو چلے جاتے تھے، بالکل بھی ان کو احساس تھکن نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب کیا؟ پہلا پیغام ہے محنت اور تھکن یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہوتی۔ آپ کو جب تک تھکن پہ قابو نہیں پائیں گے محنت نہیں کر پائیں گے۔ تو کون سی شے ہے جو انسان کے تھکن کو دور کرتی ہے؟ اس کی آرزویں ہیں جو اس کے تھکن کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ بہت ہے، انسان کی جو آرزو ہوگی تبھی تھکن مٹے گی، آرزو نہیں ہوگی تو انسان صوفے پہ بیٹھا بیٹھا بھی تھک جاتا ہے، محنت کرنا تو بہت دور کی بات۔ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز کو یاد رکھیے۔ تو یہ خاص پہ۔ دوسرا کیا ہے؟ تمام جناب داؤد کو اللہ نے لوہا موم کر کے دیا تھا، کیا کرتے تھے؟ زیرہ بنایا کرتے تھے۔ جناب تمام انبیاء کی لسٹ ہے پوری کہ ہر نبی نے اپنی زندگی میں محنت کی۔ خود ہمارے نبی نے بچپن سے لگا کر جب تک حکم نبوت آیا، یعنی ان کو تبلیغ کا حکم دیا، تب تک برابر مختلف قسم کی محنت کرتے رہے۔ کبھی چرواہے کے طور پر زندگی گزاری، کبھی بزنس کیا، کبھی کام میں لگے رہے، کچھ نہ کچھ محنت کرتے رہے۔ نہ صرف محنت کی بلکہ اس محنت کے ذریعے دنیا کو فیض پہنچایا۔ علی والوں کے لیے محنت کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ ہے بھی نہیں۔ اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے، مولا کائنات ایک دن جو ہے اپنے کاندھے پر ایک گٹھی اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ کیا لے جا رہے ہیں؟ کہا میں 1,00,000 کھجور کے درخت لے جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ 100,000 کھجور کے درخت لے جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں 1,00,000 بیج لے جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ میں 1,00,000 کھجور کے درخت لے جا رہا ہوں۔ اور مولانا کے جانے کے بعد انہیں باقاعدہ کاشت کیا، اور کاشت کرنے کے بعد 1,00,000 درخت اگے جو باغ تھے، انہی کو بیچ کر مولا نے ہزاروں غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ یہ بہت ایک الگ چیپٹر ہے، اس کو بہت سے علماء نے پڑھا ہے، بہرحال میں نے بھی آپ کو کئی مرتبہ اشارتاً نظر کیا اور پڑھا بھی کئی جگہ۔ ہمارے تمام ائمہ کبھی بھی جو ہے وہ فقیر نہیں رہے، انہوں نے زندگی جو ہے سادہ گزاری، لیکن فقیر کبھی بھی نہیں رہے۔ جن کے ہاتھ میں پورے کائنات کے خزانوں کی چابی ہو، وہ فقیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اپنے لیے استعمال، لیکن اس خزانے کو انہوں نے ویسے بھی استعمال نہیں کیا، اپنی محنت سے جو ہے کمائے ہوئے مال کو راہ خدا میں لگا کر دنیا کو ترغیب دی کہ تمہارے پاس دنیا کے خزانے نہ ہو تو پریشان نہ کرنا، ہم محنت کی چابی دے کے جا رہے ہیں، خزانے تمہارے پاس اپنے آپ کھل جائیں گے۔ تو یہ تمام ائمہ نے یہ محنت کر کے ہمیں بتایا، ایسا نہیں کہا کہ نہیں، صرف کہا کہ نہیں یہ کام جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ محنت کر کے ہمارے لیے ایک راہ عمل چھوڑی کہ جو ہمارے لیے کامیابی۔ اب یہاں ایک خاص پیغام سنے تھا، وقت کم ہوتا ہے۔ محنت کے لیے انٹینشن بہت ضروری ہے۔ 2 چیز سن لیں بس، یہ بہت خاص چیز ہے کہ بالکل محنت کے اوپر ایک الگ قسم کا ایک گفتگو ہے، آپ کے کام آئے گی۔ بہت سے میں نے اس میں نکات کو اپنے مد نظر رکھا ہے تاکہ محنت کرنے والوں کے لیے ایک صحیح پیغام ہو۔ محنت کرنے کے لیے غرض کیا ہو، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیوں انسان محنت کرے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلا انسان کے ذہن میں جو فکر، انٹینشن، نیت آنی چاہیے وہ اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہے۔ کیا ہے؟ تمام محنتوں کے پیچھے راز ایک ہی ہے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، علاوہ اس کے محنت کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے معصومین نے کہا ہے۔ مولا کائنات فرمایا غرور الحکم کی یہ حدیث نمبر 2958 ہے، جس میں ارشاد فرمایا افضل العمل ما ارید بہ وجہ اللہ، کہتے ہیں کہ بہترین کام وہ ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ تو محنت بہترین کام ہے، لیکن کب؟ جبکہ رضایت الہی اس میں شامل ہو۔ دوسرا امام حسین ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام نے بہت خوبصورت بات کی، یہ 2 حدیثیں سنیں، یہ بہت یونیک حدیثیں۔ کہتے ہیں ان اعمال هذه الامه ما من صباح الا تعرض علی اللہ تعالی، کہتے ہیں کوئی جو ہے عمل میری امت کا ایسا نہیں ہے جو ہر صبح خدا کے سامنے پیش نہ کیا جاتا ہوں۔ تو آپ محنت کیوں کریں؟ کیونکہ ہر دن ہماری محنت کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ اس کو سمجھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو امام حسین نے کہی ہے۔ یہ عیون اخبار رضا کی روایت ہے جو آپ نے پیش کی کہ جب بھی آپ جاب کرتے ہیں تو جو مینیجر ہوتا ہے آپ کے آورز کو جو ہے آگے جو ہے اکاؤنٹنٹ کو دیتا ہے تاکہ آپ کا چیک بن جائے۔ تو جو آپ دن بھر محنت کرتے ہیں، آپ کی محنت کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے جزا کا چیک تیار ہو جائے۔
اب اس کو کون دیتا ہے؟ اسے خود امام رضا کہتے ہیں. وقال عبداللہ ابن آبان لہو ان قوما من موالی کا سألونی ان تدعو اللہ لہم واللہ انی عارض اعمالہم علی اللہ فی کل یوم. امام رضا اخبار رضا کی یہ بھی روایت ہے. امام رضا کہہ رہے ہیں کہ جناب آبان عبداللہ ابن آبان آئے اور امام رضا سے کہا کہ ہمارے دوست ہیں وہ ان کا تقاضا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں کامیابی عطا کر، دعا کریں. تو امام رضا نے کیا کہا کہ ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، صرف دعا نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم ہی ہیں جو تمہاری محنتوں کو خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں. کیا کہتا ہے؟ کیا مولا فرمائے انی عارض اعمالہم علی اللہ تعالیٰ فی کل یوم. ہم ہیں جو ہمارے پاس تمہارے اعمال آتے ہیں، ہم فرشتے لے کر آتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے تمہارے اعمال کو، ہم انہی اعمال کو راہ خدا کے پاس تقدیم کرتے ہیں تاکہ تمہارے لیے. یہاں دو چیز بہت امپورٹنٹ ہیں، وقت بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اس کو سنیں تاکہ بات مکمل رہے. اسلام میں صرف فزیکل ورک کو ہی اپریشیٹ نہیں کیا گیا، اس کے علاوہ انسان کا جو ہے وہ انٹلیکچول ورک کو بھی ایکولی ریوارڈ دیا گیا ہے. اور اسی وجہ سے یہاں پر بہت سی روایتیں، ان روایتوں میں ایک روایت بہت امپورٹنٹ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہتے ہیں بیمار کی تیمارداری کرو. کیا کرو؟ بیمار کی تیمارداری کرو اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرو. اگر تم نے اس کی تیمارداری کی، تم اس کی ضرورت کو پورا کر بھی نہیں پائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تم اس سے سکون دے پائے نہیں پائے، اس کی بیماری کم ہوئی نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. تم نے کوشش کی، اس کی خیال کی. جب تم یہ کرو گے تو خدا تمہیں روزی دے گا، اور روزی کے ساتھ کیا دے گا؟ تمہیں ایسے پاک کر دے گا جیسے تمہیں ابھی شکم مادر سے پیدا ہوئے ہوں. یہ بحر الانوار جلد 81 صفحہ نمبر 271 پہ پہلے. دوسری امام جعفر سے اس کی دلیل دی ہے. دلیل کیا دی ہے؟ یہ انٹلیکچوئل ورک ہے. آپ ماشاءاللہ اپنے گھر میں بہت سے لوگ بیمار ہیں، آپ ان کا خیال رکھتے ہیں. جو مرحوم ہمارے تو سارے بہرحال مومنین کے والدین ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو عیادت کی ضرورت ہوتی ہے، تیمارداری کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے میں آپ لوگ جو کرتے ہیں، یہ حدیث آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ ان کا آپ کو بتایا کہ جناب یوسف کو جب وہ پریزن میں تھے، جب وہ قید میں تھے، اس وقت بھی ان کی بہت عزت تھی. عزت کا سبب کیا تھا؟ ان کے احترام و عزت کا سبب یہ تھا کہ جو لوگ قید خانے میں بیمار ہو جاتے تھے ان کی تیمارداری یوسف کیا کرتے تھے. تو یوسف نے یہ یہاں آخری حدیث سن لگی ہے تو بہت، لیکن یہ کیا کہتے ہیں انا من الذنوب، یہ بہت خاص حدیث ہے. سنیے مستدرک الوسائل کی جلد 13 صفحہ نمبر 13 پر جلد آئی ہے، حدیث آئی ہے. کہتے ہیں انا من الذنوب ذنوبا لا یکفرها صلاۃ ولا صدقۃ. کہتے ہیں بہت سے ایسے گناہ ہیں جس سے نہ تو نماز بخشواتی ہے اور نہ صدقہ. اس کا مطلب ایک چیز اس کا سن لیں کہ اس کا مطلب صدقہ اور نماز کچھ گناہوں کو بخشواتی ہے لیکن سب کو نہیں. یہاں کہتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو نہ تو نماز بخشوا سکتی ہے اور نہ ہی صدقہ. قیل یا رسول اللہ فما یکفرها، یا رسول اللہ بتائیے پھر ایسے گناہوں کی بخشش کا کیا سامان ہے؟ قال الہموم فی الطلب المعیشت، کہتے ہیں اپنی زندگی کے آذوقوں کو کمانے میں اپنے آپ کو تھکا دینا تمہیں بخشوائے گا. یہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جب بھی اپنی زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے، حلال روزی کمانے کے لیے جاتا ہے، اس کی تھکن اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یہ نبی کا پیغام ہے. بہرحال خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں برابر جو ہے وہ صحیح کوشش کرتے رہیں. ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ ہمیشہ نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانا ہو تاکہ ہم اس کے ذریعے کامیابی سے ہمکنار ہوں اور خدا دنیا آخرت میں ہمیں تمام دولتیں عطا کریں. اس میں سب سے بڑی دولت ایمان اور اس کی رضایت ہی ہو جو ہماری صحیح کوشش سے ہمیں میسر آئے اور ہمیں اپنی محنت کی وجہ سے اچھی نسل عطا کرے جو امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا.